السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذہنی صحت، مینٹل ویل بینگ۔ دیکھیے، مینٹل ہیلتھ کسی بیماری کا نام نہیں ہے، یہ روزمرہ کی وہ کیفیت ہے کہ انسان اندر سے کیسا محسوس کر رہا ہے۔ باہر سے ہو سکتا ہے وہ بہت خوش نظر آ رہا ہو، اندر سے کیسا محسوس کر رہا ہے۔ بعض لوگ ہنستے ہوئے بھی تھک چکے ہوتے ہیں اور بعض لوگ خاموشی میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ان 5 ہڈن پیٹرنز کو سمجھیں گے جو خاموشی سے آپ کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نمبر 1، اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ وہ حالت ہے جہاں انسان مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ایرن بیک بتاتے ہیں، جب انسان نیگیٹو تھاٹ کو بار بار سوچتا ہے تو دماغ حقیقت اور خیال یعنی ریالٹی اور پرسیپشن میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو میسج کیا اور اس نے رپلائی نہیں دیا، اب اوور تھنکنگ کیا ہوگی؟ شاید میں نے کچھ غلط کہا، شاید وہ ناراض ہے، شاید میں اتنا اہم نہیں ہوں اب اس کے لیے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ بزی بھی ہو سکتا ہے یا وہ اگنور بھی نہیں کر رہا۔ سولوشن یہ ہے کہ تھاٹس کو کوشچن کریں، اپنی سوچ کو کوشچن کریں، اس پر بلیو نہ کریں۔ پوچھیں کہ میں یہ جو نیگیٹو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، اس کا میرے پاس پروف کیا ہے؟ سوال کریں۔ Maybe there is another explanation، شاید کوئی اور وجہ ہو، میں غلط سوچ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ رپلائی نہ آنے پر خود کو بلیم کرنے کے بجائے سوچے کہ شاید وہ مصروف ہوگا۔ یہ سمپل شفٹ جو برین میں آپ کریں گے، آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا۔ اللہ رب العزت بھی کہتا ہے نا کہ اپنا گمان ہمیشہ اچھا رکھو۔ پوائنٹ نمبر 2، ایموشنل سپریشن، یعنی اپنے جذبات کو بند کر لینا۔ کئی لوگ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، وہ انہیں اندر ہی اندر بند کر دیتے ہیں۔ علم نفسیات یہ بتاتی ہے کہ یہ جو سپریس ایموشنز ہوتے ہیں، یہ جسم اور دماغ دونوں پر اسٹریس کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کو ہرٹ فیل ہوا، یعنی اسے برا لگا، کوئی بات بری لگی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور ایموشنلی ایگزاسٹڈ فیل کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایموشنز کو اس نے سپریس کر لیا ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ اپنے ایموشنز کو نیم دیں، بتائیں کہ بھائی آئی فیل ہرٹ، مجھے برا لگا ہے، آئی فیل اگنورڈ، مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ نے مجھے اگنور کیا۔ یہ نہیں کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے، یہ آپ سپریس کر رہے ہیں، یہ آپ کا ذہنی صحت کا دشمن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پارٹنر یا فرینڈ نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو خاموش رہنے کے بجائے کاملی پرسکون انداز میں کہیں، مجھے اس بات سے دکھ ہوا ہے۔ ایموشن ایکسپریس کرنے سے برین کا لوڈ کم ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کانسٹنٹ کمپیریزن، مستقل موازنہ کرنا اپنا دوسروں سے۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے فلٹرڈ زندگی سے کمپیئر کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو لوگ دکھاتے ہیں اپنی زندگی، وہ اپنا ایک بیسٹ پارٹ دکھا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کی زندگی میں کئی گرے ایریاز ہوتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، وہ دکھاتے نہیں، اور وہ زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھاتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم وہ فیک بھی ہوتا ہے، اور ہم اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی جھوٹی زندگیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی زندگی، اب وہ ریلیشن شپ ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کا بہترین ریلیشن شپ ان کا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ میں کتنے پرابلمس ہیں، لیکن وہ دنیا کو صرف وہ چھوٹا سا حصہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب کون سا ایونٹ انہوں نے بہت اچھے سے گزارا، پیچھے 90% جو آپ نے لڑ کے گزارے وقت، وہ آپ نہیں دکھا رہے نا۔ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں اپنی کامیاب ریلیشن شپ کی داستانیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ جب لڑتے جھگڑتے ہیں وہ بھی ایسی دکھاتے ہیں؟ تو لوگوں تک تو وہ پہنچ ہی نہیں رہا، لوگوں تک تو آپ کا صرف بیسٹ پارٹ پہنچ رہا ہے، لوگ سمجھ گئے او ہو یہ کتنے خوش ہیں، دیکھو میں کتنی غمگین ہوں، میری لائف کتنی بری ہے۔ تو یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا یہ جو جھگڑا ہوا ان کا رات کو، وہ بھی اسٹوری بنا کے لگایا انہوں نے؟ ایسا نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ 50 مرتبہ گھر میں جھگڑتے ہیں، وہ کوئی نہیں دکھا رہا، ایک ایونٹ میں چلے گئے، وہاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تصویریں کھنچوا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں دنیا کو اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا بیسٹ پارٹ، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمتری میں لے جا رہے ہوتے ہیں، احساس کمتری میں، انہیں لگتا ہے یہ بیسٹ ہے اور ہمارا ریلیشن شپ بیکار ہے۔ تو سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ لے کے جائیں، نہ کمپیئر کریں ایسے لوگوں سے۔ سب
جھوٹ ہے یا سچ کا چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی وہ 5% 10% ٹائم جو اچھا گزرا، وہ ایک برتھ ڈے جو سال میں ایک مرتبہ بڑی اچھی منائی، وہ دکھا دی دنیا کو. 364 دن جو لڑتے رہے وہ تو نہیں دکھا گئے وہ لوگ. سولوشن کیا ہے؟ خود کو صرف خود سے کمپیئر کریں. میں آج اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں؟ میرا رشتہ میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے یا نہیں؟ میرا رشتہ فلانے شخص کی پوسٹ سے بہتر ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 پوائنٹ، سیلف ڈسکنیکشن، یعنی خود سے دور. بہت سے لوگ اپنی فیلنگز کو اگنور کرتے ہیں اور بس ایک فنکشنل موڈ میں چلتے ہیں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ سیلف اویئرنیس جو ہے نا، خود کی پہچان، یہ مینٹل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن یعنی بنیاد. مثال کے طور پر ایک شخص دن بھر کام کرتا ہے لیکن کبھی خود سے نہیں پوچھتا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں. نتیجہ، وہ جذباتی طور پر سن ہوتا چلا جاتا. لہٰذا روزانہ کم از کم 5 سے 10 منٹ خود سے کنیکٹ کریں اپنے آپ. سوال کریں میں آج اندر سے کیسا محسوس کر رہا ہوں. اگر آپ تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں تو خود کو فورس کرنے کے بجائے معمولی سا ریسٹ لیجئے یا ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں. یاد رکھیے سیلف اویئرنیس از سیلف ہیلنگ. 5 پوائنٹ، برن آؤٹ یعنی شدید ذہنی تھکن. برن آؤٹ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان ایموشنلی، فزیکلی اور مینٹلی ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے برن آؤٹ کو کرونک اسٹریس کا نتیجہ قرار دیا ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ یا ورکر لانگ آورز کام کرتا ہے بغیر ریسٹ کیے ہوئے. پہلے وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، پھر ٹائرڈ اور پھر ایموشنلی ایمٹی ہو جاتا ہے. حل کیا ہے؟ آرام کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں. بریکس شیڈیول کریں، یعنی وقفہ دیں اپنے کام میں. اپنی سلیپ کو امپروو کریں، اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں. ریسرچرز کے مطابق ہر 90 منٹ کے بعد 10 منٹ کا بریک ضروری ہے. یہ دماغ کو ریسیٹ کرتا ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. یاد رکھیے مینٹل ہیلتھ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روز کی چھوٹی چھوٹی چوائسز کا نتیجہ ہے. اوور تھنکنگ کو کوشچن کریں، ایموشنز کو ایکسپریس کریں، کمپیریزن کو لمٹ کریں، سیلف اویئرنیس کو بڑھائیں اور آرام کو ترجیح دیں. کیونکہ ہیلنگ بڑے چینجز سے نہیں آتی، چھوٹے کنسسٹنٹ اسٹیپس مستقل مزاجی کے ساتھ لینے سے آتی ہے. ذہنی صحت کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے. کوشش ہوگی کہ اس پر ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کی جائے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.